تو ہم نے لفظ رب پر بات چیت کرنی ہے اور اس کا ریلیشن عالمین کے ساتھ بتانا ہے، اور پھر اس کا ہماری عملی پریکٹیکل تعلیمی زندگی میں آپ کے فیوچر کے ساتھ، ہمارے فیوچر کے ساتھ، آپ کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے ساتھ، ہماری انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کو واضح کرنا۔ دیکھیے، رب کا مطلب ہوتا ہے، رب وہ ہوتا ہے جو درجہ بدرجہ پروان چڑھاتا ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں ہیں اس رب کے لیے جو درجہ بدرجہ پروان چڑھا کر کمال بخشنے والا ہے۔ یہ ہے اس کا حقیقی ترجمہ، جو درجہ بدرجہ پروان چڑھا کے کیا کرنے والا ہے، کمال بخشنے والا ہے۔ اس کو جو مفکرین ہیں وہ کائناتی قانون نشو و نما کا نام دیتے ہیں۔ کیا نام دیتے ہیں؟ کائناتی قانون نشو و نما۔ دیکھیں، آپ بھی نشو و نما کے مراحل میں ہیں، ہم بھی نشو و نما کے مراحل میں ہیں۔ یہ پوری کائنات ایک طرح سے اپنے نشو و نما اور کمال کی طرف جا رہی ہے، اور یہ جو رب ہے جو درجہ بدرجہ کمال بخشتا ہے، یہ ایک قانون کے طور پہ پوری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ مثلا میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو بتائیے، کیا آپ کی شکل، صورت، وضع، قد، طاقت، صلاحیت یہی تھی جو آج ہے؟ اتنی تھی؟ نہیں تھی، چھوٹے سے تھے۔ ایسے ہی ہے نا، پھر پروان چڑھتے رہے، پروان چڑھتے رہے، چڑھتے چڑھتے پروان کیا ہوا کہ آج آپ اپنی اس شکل میں موجود ہیں۔ اور کیا اللہ آپ لوگوں کی زندگی کرے، اگر اور 10 سال 20 سال بعد جب آپ موجود ہوں گے تو کیا اس شکل میں موجود ہوں گے؟ اور تبدیلی آ چکی ہوگی۔ اچھا، دوسری مثال، یہ میرے سامنے درخت ہے۔ اب معلوم نہیں یہ پرنسپل صاحب نے کب لگوایا تھا، کیا جس دن یہ لگوایا تھا اسی دن یہ اتنا اونچا بن گیا، یا یہ جس کے سائے میں آپ بیٹھے ہیں یہ جس دن لگا تھا، آپ میں سے کئی لوگ سینئر پرانے بھی ہوں گے، کیا یہ اسی دن اتنا اونچا ہو گیا؟ نہیں، اس کو ایک ٹائم لگا کہ نہیں لگا؟ وہ اپنے کئی مراحل سے گزر کے دھوپ، سخت سردی، دھوپ، طوفان، آندھیاں برداشت کر کے اپنی سروائیول کی جنگ لڑ کے آج یہاں پر کھڑا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں۔ آپ لوگ گھر بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، تو کیا پہلی اینٹ رکھتے ہیں تو اگلے دن مکان تیار ہو جاتا ہے؟ آپ لوگوں کو ہو جاتا ہے؟ بتائیں۔ کئی مراحل سے گزر کے، کئی سٹیپ سے گزر کے پھر آخر پہ جا کے وہ مکان اپنی حتمی اور آخری شکل میں آتا ہے۔ یہ تو ہم نے مادی چیزوں کی مثال لے لی، ٹینجیبل جو ہوتے ہیں۔ انٹینجیبل چیزوں کا بھی یہی معاملہ ہے، چونکہ میں نے بتایا جو قوانین قدرت ہوتے ہیں وہ پوری قوت سے ہر شے میں جاری ہوتے ہیں، اور یہی رب کا قانون اور یہی رب کی ربوبیت ہوتی ہے۔ مثلا آپ کا فکر ہے، انٹلیکچوئل لیول ہے نا، ہم میں سے ہر ایک کا تھوڑا بہت۔ کیا آج جو آپ کا فکری سطح ہے سوچنے سمجھنے کی ہے، آج سے 5 سال پہلے یہ تھی؟ 10 سال پہلے یہ تھی؟ کیا آج سے 10 سال بعد یہ ہوگی؟ نہیں، اس میں کیا آ رہا ہے؟ بڑھوتری آ رہی ہے۔ ہر آنے والا لمحہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے، اگر انسان سیکھنے والا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو گویا ہم نے ایک بات اب نتیجے پر پہنچ گئے کہ اس کائنات میں اصول یہ ہے کہ ہر چیز اپنے کمال کی طرف جا رہی ہے، اور ہر چیز اپنے کمال کی طرف جاتے ہوئے درجہ بدرجہ مراحل طے کر رہی ہے۔ ایسا نظم ہی اللہ نے نہیں پیدا فرمایا، اور یہ منشأ قدرت ہی نہیں ہے، اور یہ اصول ہی نہیں ہے اس کائنات کا جس پر اس کو وضع کیا گیا۔ اس کی تخلیقی اسکیم کا یہ حصہ ہی نہیں ہے کہ کوئی آئے اور اگلے لمحے کمال پہ پہنچ جائے۔ حتیٰ کہ انبیاء کی دعوت کو دیکھ لیں، کوئی نبی ایسا تھا کہ وہ آیا ہو، اس نے دعوت دی ہو اور سارا جہان اس کا پیروکار ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی اور 81 بندوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ ایوریج نکالیں کتنے سالوں میں ایک بندہ بنتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعوت دی، مکہ کا دور آپ کے سامنے، پھر مدینہ میں جا کے اللہ نے مادی اور یہ افرادی قوت میسر فرمائی۔ تو یہ ایک بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس کائنات کے اندر ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ آپ اس وقت تک کمال کی طرف نہیں جا سکتے جب آپ اپنے آپ کو اس قانون نشو و نما کے حوالے کر کے اس قانون کے لوازمات کے ساتھ اپنی ہم آہنگی پیدا نہیں کر لیتے۔ اس کو اقبال نے بڑا خوب کہا۔ اچھا، اور آپ پروان کب چڑھتے ہیں؟ جب آپ قانون نشو و نما کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ جو ایک ڈیولپمنٹل
پروسیس ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، ڈیوائن ڈیولپمنٹل پروسیس ہے، یہ ڈیوائن ڈیولپمنٹل پروسیس ہے۔ اس کو آپ پروان تب چڑھتے ہیں جب آپ اس میں ڈلتے ہیں اور اس میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ پودا تھا، اس نے تیز ہواؤں کو بھی برداشت کیا، تیز آندھیوں کو بھی برداشت کیا، سخت بارش کو بھی برداشت کیا، تیز دھوپ کو بھی برداشت کیا، اور آج یہ اس لیے کھڑا ہے کہ یہ سب کچھ برداشت کر کے آئے۔ یہ درخت ایسے ہی ہے، آپ بھی ایسے ہی ہیں۔ آپ میں سے کئی لوگ 20 دفعہ بیمار ہوئے ہوں گے، کئی ہاسپٹلائز ہوئے ہوں گے، بہت سخت خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوا ہوگا، لیکن پھر وہ سروائیول کی طرف آ گئے۔ ہم اپنے کئی رشتہ داروں میں، اپنے محلے داروں میں دیکھتے ہیں، تو دیکھیے کہ ڈیولپمنٹل اور نشو و نما کے پروسیس میں جب انسان ڈلتا ہے تو وہاں سے کامیاب صرف وہ ہوتا ہے، یعنی نشو و نما میں ڈلنا کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو اللہ ڈال رہا ہے، وہ تو ہر ایک نے ڈلنا ہی ڈلنا ہے، کیونکہ کائنات کے اندر قانون ہی یہ جاری و ساری ہے۔ کمال یہ ہے کہ جو اس کے اندر آنے والے مشکلات اور تقاضوں کو کما حق کو پورا کرے۔ اس کو علامہ نے بڑی خوبصورت بات کی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، گریز ہوتا ہے نا کترانا، پیچھے ہٹ جانا، دستکش ہو جانا، گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست؟ یعنی شکست اور کوئی شے نہیں ہے، صرف زندگی کی کشمکش سے گریز، یہی سب سے بڑی شکست ہے۔ اور ہمارا اور آپ لوگوں کا اسٹوڈنٹس کا پرابلم پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ کمفرٹیبل زون میں رہتے ہیں، یار اس کام میں پہننا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ کمفرٹیبل زون میں جو آسان حصہ ہے زندگی کا وہ گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ کمفرٹیبل زون جو آپ زندگی کے 8-10 سال طالب علمی میں گزارتے ہیں وہ آپ کا پورا فیوچر تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو کمفرٹیبل زون سے نکالیے اور کشمکش زندگی کے اندر ڈالیے، محنت اور مشقت کیجیے۔ گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، اگر شکست نہیں ہے اور کیا شکست؟ اور پھر اقبال نے ایک اور جگہ کہا، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا، یہ بالکل ڈھونگ ہے آپ کا، یہ ہماری فکر کا ایک نقص ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ کیے بغیر ہم بہت کچھ کر لیں گے، اسی فریب میں عمر گزر جائے گی۔ دیکھیے 10 راتوں کی محنت سے نمبر تو آ جائیں گے، لیکن 10 راتوں کی محنت سے اہلیت نہیں آتی۔ اہلیت کے لیے 10 سال راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ یہ جبر کی دنیا تو ہے نہیں، یہ جبر کے اصول پر وضع ہی نہیں ہوئی۔ اس دنیا کی وضع جبر کے اصول پر نہیں ہوئی ہے، نشو و نما کے اصول پر ہوئی ہے۔ آپ میں سے جو اپنے آپ کو نشو و نما میں ڈالے گا کل کو اس کو پھر دنیا دیکھے گی، اور جو اپنے آپ کو نشو و نما میں نہیں ڈالے گا اس کو پھر کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اور ماضی میں جتنے لوگوں کے نام آج ہم تک پہنچے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس پروسیس میں ڈالا، حرکت میں ڈالا۔ اسی کو اقبال کہتا ہے کہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ تو ذوق پرواز میسر آتا ہے اپنے آپ کو قانون نشو و نما کے سپرد کرنے سے۔ اچھا، اب اس قانون کیا ہر بندہ قانون نشو و نما کو سپرد کر کے کامیاب ہو جائے گا؟ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں تو کیا ہر بندہ کامیاب ہو جائے گا؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں ایک 60 سال کا 40 سال کا بندہ میرے ساتھ کھڑا ہو، ایک کوئی اور 40 سال کا ہو، ایک وہ ہے جس کو دنیا جانتی ہے اور ایک وہ ہے جس کو جانتا ہی کوئی نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو 60 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور علامہ اقبال بھی 60 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ تو اس نے اس 60 سالوں میں کیا کر دیا کہ دنیا جانتی ہے، اور باقی ایسا کیا نہیں کر سکے کہ دنیا نہیں جانتی؟ قائد اعظم کتنی عمر میں فوت ہوئے آپ کے سامنے، ان کی ایج میں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ اور فوت ہوئے جن کا نام سے ہی کوئی واقف نہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ پھر دوسرا اصول یہاں پر قرآن پاک دیتا ہے، وہ اصول دیتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اب جب آپ نے اپنے آپ کو اس نشو و نما کے قانون اور پروسیس میں ڈالنا ہے تو پھر ایک اصول ہے جس کے تحت چلنا ہے، جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ فرماتا ہے میں رستے اس پر کھولتا ہوں، رستہ نہیں کہا، رستے، سبلنا، سبیل کی جمع ہے سبل، سبیل کہتے ہیں رستے کو۔ اللہ کہتے ہیں جاہدوا فینا، جو میری بارگاہ میں کوشش کرے گا۔ وہ بارگاہ صرف دین کی بارگاہ نہیں ہے، یہ دنیا، یہ کائنات، یہ سب اللہ کی ملکیت میں ہے۔
وہ کہتا ہے کوئی شخص کسی بھی فن میں، کسی بھی سبجیکٹ میں، کسی بھی حوالے سے جب کوشش کرے گا، محنت کرے گا، سٹرگل کرے گا اور اپنی دی بیسٹ ایفرٹ اس کے اندر دے گا، والذین جاہدوا فینا، تو فرماتا ہے لنہدین، جہاں لام تاکید کے لیے قرآن مجید لایا، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص مسلسل ایفرٹ پٹ اپ کر رہا ہو اور پھر اس کے نتائج نہ نکلے۔ اللہ فرماتا ہے میں کوئی ایک نتیجہ نہیں دوں گا، بلکہ سبل لنا، اس کے لیے پھر کئی راہوں کو کھول کے رکھ دوں گا۔ کئی راہوں کو کھول کے رکھ دوں گا۔ تو لہٰذا اب یہ ہم پر ہے کہ ہم نے راہیں کھلوانی ہیں کہ نہیں کھلوانی، اور اگر ہم دستک ہی نہیں دیں گے، کوشش ہی نہیں کریں گے اور معجزات کی امید پر بیٹھے رہیں گے، جو کہ ہماری قوم کا بالعموم حال ہے کہ کوئی اوپر سے مسیح آ کے کچھ کرے گا، تو جو قومیں مسیحوں کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں اور خود نہیں کرتی، ان قوموں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، ان اللہ ما یغیر ما حتی یغیر ما بانفسہم، کبھی وہ قوم کامیاب نہیں ہوتی جو اپنی خود حرکت پہ آمادہ نہ ہو اور یہ اس انتظار پہ بیٹھی ہو کہ کوئی آئے اور ان کا مقدر بن دے۔ اقبال نے کہا تھا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ستارہ چمکتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، تو اقبال نے کہا مایوسی نہیں، کوئی ایک فرد بھی چمک سکتا ہے اور پھر وہ روشنی کر سکتا ہے، تو وہ ان فردوں میں سے، آپ میں سے بھی کوئی فرد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ پہلی شرط ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والے قانون کی، اور دوسری شرط ہے والذین جاہدوا فینا والی قانون کی۔ اچھا، اب جب اپنے آپ کو آپ اس قانون کے اندر ڈال دیتے ہیں، پھر جو اللہ رستے کھولتا ہے وہ کیا رستے ہیں؟ سبل لنا، ہم ان پر کئی رستے اللہ فرماتا ہے کھول دیتے ہیں۔ انسان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، وہ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان بندوں میں جو بہت محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں، میں ان کو کسی ایک فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کے لیے چن لیتا ہوں اور عام سطح سے اٹھا کے اوپر لے آتا ہوں۔ سبل لنا کا یہ مفہوم ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، شعوری سطح ان کی اتنی اونچی ہو جاتی ہے، یعنی ایک جو اللہ رستے کھولتا ہے ان میں سے رستوں میں سے ایک رستہ کیا ہے؟ شعوری نشو و نما، یعنی آپ کی شعوری نشو و نما اس حد تک چلی جائے گی کہ کوئی دوسرا اس کا میچ ہی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ۔ اور اگر آپ کا علم آپ کی شعوری سطح بلند نہیں کر رہا، اب یہ جو کیا ہے، جب نشو و نما میں ڈلیں گے اور اپنے آپ کو اس کشمکش میں ڈالیں گے اور کوشش کریں گے، تو پھر ذہن میں رکھ لیں جو سبل لنا رستے کھلتے ہیں، ان کی یہ 3-4 قسمیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔ علم سے یہ رستے کھلنے چاہیے۔ اگر آپ کا علم آپ پر یہ راہیں نہیں کھول رہا اور آپ کا علم آپ کو ان جہتوں میں پروان نہیں چڑھا رہا، تو یا علم ناقص ہے یا پڑھنے والے ناقص ہیں۔ فرمایا وہ 4 شخصیت کے بنیادی رستے، ایک ہے شعوری نشو و نما، جو کائناتی قانون نشو و نما کے اندر آتی ہے 4 حصوں میں۔ پہلی کیا ہے بولیے؟ شعوری نشو و نما، انٹلیکچوئل گروتھ۔ دوسری کیا ہوتی ہے؟ روحانی نشو و نما، اسپریچول گروتھ۔ تیسری ہوتی ہے اخلاقی نشو و نما، مورل گروتھ ہونی چاہیے۔ اور چوتھی ہوتی ہے جسمانی نشو و نما، فزیکل گروتھ۔ اگر آپ کا علم آپ کی انٹلیکچوئل نشو و نما نہیں کر رہا، آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں بڑھ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبق یاد کر کے ڈگری لے لیں گے، لیکن آپ کا جو ذہنی سطح ہے اس میں اضافہ آپ نہیں کر رہے۔ تو علم کا بنیادی مقصد ہی وہ ملکہ پیدا کرنا ہے، جو ملکہ آپ کو ایک جاہل سے ممتاز کرے، اور جاہل سے ممتاز ڈگری کے ٹکڑے نے نہیں کرنا، بلکہ اس جاہل سے آپ کو ممتاز آپ کی سوچ اور فکر نے کرنا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان کا پورا وجود، اس کی شخصیت، اس کی فکر ہے، باقی سب گوشت اور پوست ہے، وہ قبر میں چلا جائے گا۔ جو باہر اور زندہ رہے گی اور جو لوگوں کو فیض رساں ہوگی وہ فکر ہے۔ اقبال تو قبر میں چلے گئی، تو آج آپ کے پاس افکار موجود ہیں کہ نہیں ہیں اقبال سے، جس سے آپ رہنمائی لیتے ہیں اور جس کو آپ ڈسکس کرتے ہیں؟ تو اقبال کا وجود تو نہیں رہا ظاہری طور پہ، لیکن اقبال کے افکار موجود ہیں، چونکہ اقبال نے نشو و نما کے اس پروسیس سے خود کو گزارا تھا، اور یہ ہر لمحہ بڑھتا ہے، ہر لمحہ، حتیٰ کہ پی ایچ ڈی کتنا بڑا لیول۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب پی ایچ ڈی کی تھی تو کچھ عرصے بعد مولوی میر حسن صاحب جو ان کے استاد تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں پی ایچ ڈی کے تھیسس کو، تو علامہ نے کہا ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وجہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پی ایچ ڈی کی تھی اور جو آج میری کیفیت ہے، وہ بہت سارے افکار جو میں پی ایچ ڈی کے تھیسس میں لکھ چکا ہوں، آج میں ان سے اتفاق ہی نہیں کرتا۔
میں اتنا گرو کر چکا ہوں۔ تو دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے روحانی نشو و نما، آپ کا آپ کے خالق کے ساتھ تعلق۔ اس علم کا کیا کرنا ہے جو آپ کو خالق کا شعور ہی نہیں دیتا اور آپ کو پوری بے شعوری میں موت تک لے کر چلا جاتا ہے، اس علم کا کیا؟ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ کیا فائدہ ہے اس علم کا کہ جو سورج کی شعائیں تو گرفتار کر رہے ہوں لیکن انہیں یہ نہ پتا ہو کہ ان شعاؤں کا مبدا، ماخذ اور مبلغ کیا ہے، یہ آ کہاں سے رہی۔ تو اگر آپ کا علم آپ کو اپنے ہر دم اپنے رب کی قدرت اور اس کے ڈر اور اس کے خوف اور اس کی محبت میں مبتلا نہیں کر رہا تو سمجھ لیجئے کہ علم ناقص ہے۔ علم اتنا ڈائیورس ہونا چاہیے کہ ان ایریاز کو کور کرے۔ اس لیے علامہ نے کیا خوب کہا تھا کہ تعلیم، ایسی تعلیم، بلکہ جب بر صغیر پاک و ہند میں ابھی تو نہیں بنا تھا علامہ کی وفات سے پہلے، لیکن اس وقت علامہ نے ایک مضمون لکھا تھا تعلیم پر۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ، اور نظام تعلیم جو اس وقت رائج تھا اس پر علامہ نے کچھ اعتراضات کیے تھے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ نظام تعلیم بطور مسلمان ہماری قوم کی جو ضروریات اور جو تقاضے ہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کسی نے پوچھا تو علامہ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر نہ خوف خدا پیدا کرتا ہے نہ روحانی نشو و نما کا باعث ہے۔ لہٰذا اس میں کچھ ایسا لایا جائے کہ جو خوف خدا والا بھی ہو اور جو روحانی نشو و نما بھی کرے۔ اسی تناظر میں پھر انہوں نے کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاق بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، اور نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آپ اندازہ کیجیے، یعنی یہ جرت کوئی اور بندہ کر سکتا ہے کہ وہ کہے کہ اگر حق کے لیے نہیں لگایا جا رہا تو نعرہ تکبیر بھی فتنہ؟ یہ اقبال ہی کہہ سکتا ہے۔ سمجھ؟ یعنی اصل کرکس کیا ہے، روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کھڑے ہیں جس پر وہ بات درست ہو، حق کا ساتھ۔ تو روحانی نشو و نما، اس کے بعد اگلی آتی ہے اخلاقی نشو و نما۔ آپ کے علم کے اندر، تعلیم کے اندر یہ پہلو لازمی ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم آپ کی اخلاق کی نشو و نما کر رہا ہو۔ اگر آپ کے اخلاق وہی ہیں، اگر آپ کی عادات وہی ہیں، یہ جو نوجوانی کی عمر ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اب آپ نے آگے کس طرف جانا ہے۔ ایک طرف گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے اور ایک طرف باغ، جنت کے باغ اور خوبصورت اور معرفت اور علم اور حکمت کے دروازے ہوتے ہیں۔ ہمیں جو کمفرٹیبل اور پر لطف زون لگتا ہے وہ والا ہے جو ایکچولی گندگی کا ڈھیر ہے۔ لیکن وہاں پر اگر ہم تھوڑا سیکریفائز کر لیں اپنی خواہشات کو تو ہم اپنی شخصیت کو ٹرن کر سکتے ہیں اس طرف۔ تو اگر آپ کا علم آپ کے اخلاق کو بہتر نہیں کر رہا، آپ کی اعمال کو بہتر نہیں کر رہا، آپ کی خلوت کو بہتر نہیں کر رہا، آپ کو گناہوں سے نہیں روک رہا، آپ کے اندر یہ ڈر ہی پیدا نہیں کر رہا کہ آپ رسپانسیبل ہیں اور آپ آنسریبل ہیں اپنے اللہ کو، کسی بھی وقت وہ آپ کو بلا کے آپ سے جواب طلبی کر سکتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ علم میں کہیں نقص پایا جاتا ہے، یا علم کو پڑھنے والوں میں کہیں نقص ہے۔ کیا ہے؟ پڑھنے والوں میں کہیں نقص ہے۔ اور اس کے بعد جسمانی نشو و نما، فزیکل ایجوکیشن، فزیکل ڈیولپمنٹ، یہ بھی ضروری ہے۔ اسلام بڑا متوازن دین ہے، وہ ایک ایسے متوازن اور ایسے بیلنس شخص کو چاہتا ہے جو سامنے کھڑا ہو تو لگے کہ ایک مسلمان شخصیت والا بندہ کھڑا ہے، جو بات کرے تو لگے کہ اس کی کوئی انٹلیکچوئل سطح بھی ہے، جو بات جس کا عمل دیکھا جائے تو لگے کہ اس کی تو اخلاقی سطح بھی بڑی اونچی ہے، اور جو کوئی معرفت کی بات کرے تو پتہ لگے کہ یہ تو روحانی طور پہ بھی مضبوط آدمی ہے۔ ایسے افراد ہماری قوم کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ ڈائیورژن ہے، فرقہ پرستی ہے، تنگ نظری ہے، مسلک بندی ہے، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک جز کو پکڑ کے کھڑا ہے اور اس جز کو پورے کا پورا کل سمجھے ہوئے۔ مثلا دیکھیں نا، یہ میرے دو بازو ہیں، آپ لوگوں کے بازو ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ اوپر کریں، یہ بازو ہیں نا آپ لوگوں۔ اگر ایک بازو یہاں سے کھینچ کے وہاں اس دیوار تک لے جائیں اور دوسرا بازو اسی شکل میں رہے تو میں کوئی اچھا انسان لگوں گا؟ ایک کان میرا بہت بڑا ہو جائے، ناک بہت بڑی ہو جائے، کوئی اچھا لگوں گا؟ اچھا کیوں لگ رہا ہے کوئی بندہ؟ آپ اچھے کیوں لگ رہے ہیں؟
آپ کا سب کچھ توازن میں کھڑا ہے۔ اسی طرح فکر اور شخصیت میں توازن بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ہم فوراً عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں، مذہبی لوگ ہوں، سیاسی لوگ ہوں، ہمارا معاشرہ ہی عدم توازن کا ہے۔ سڑک پہ کسی نے گاڑی 2 منٹ کے لیے روک دی، ہم فوراً اگریسو ہو جاتے ہیں۔ تو تعلیم نے یہی چیز دینی ہے۔ ڈگری سے تو آپ نے نوکری لینی ہے، جو تعلیم کا جو حصہ آپ نے معاشرے کو دینا ہے وہ تو آپ کا رویہ اور اخلاق ہے۔ پھر جو جسمانی نشو و نما ہے اس میں پھر آپ کا لباس آ جاتا ہے۔ آپ کو لباس پہننے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، کیا چیز کہاں کے پہننی ہے، کہاں نہیں پہننی، کیا بات کہاں کرنی ہے۔ حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ علم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نصف علم یہ ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ کہاں پر کون سی بات کرنی ہے اور کہاں کون سی بات نہیں کرنی۔ اور انہوں نے کہا کہ پھر پورا علم کیا ہے؟ فرمایا پورا علم یہ ہے کہ پھر یہ پتہ لگ جائے کہ جو کرنی ہے وہ کتنی کرنی ہے۔ پورا علم کیا ہے؟ جو کرنی ہے وہ کتنی کرنی ہے۔ اس سب سے یہ سب کچھ ہے، اس سے حاصل حصول کیا ہے؟ آخری بات، مقصود کیا ہے اس سب سے؟ فقہ کا ایک اصول ہے، اصول فقہ میں الامور بمقاصدہا، امر اپنے مقاصد پر ڈیپینڈ کر، ہر امر کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اگر مقصد فوت ہو جائے تو اس امر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الامور بمقاصدہا، یہ ساری بحث اور آپ کو قانون نشو و نما میں ڈالنا اور یہ آپ کو یہ سمجھانا، اس سب سے حاصل اصول کیا ہے وہ قرآن مجید نے بتایا ہمیں۔ سورہ المجادلہ، اس کو آپ جا کے آیت نمبر 22 ہے سورہ مجادلہ کی پڑھیے گا۔ زیادہ علمی گفتگو پہ نہیں جانا چاہ رہا، بس آخری بات یہ ہے کہ یہ صورت یہ بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ کرا کے اللہ تعالیٰ ایک رویہ اور ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کروانا چاہتا ہے۔ ہماری توجہ انفرادی اعمال پہ تو ہے، وہ تعلیم ہو، وہ دین ہو، وہ معاشرت ہو۔ یار نماز نہیں پڑھتے ہو تو نماز شروع کر دو، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ فلاں غلط کام کرتے ہو تو اس کو چھوڑ دو، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہو تو مانو، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ قرآن مجید یہ پتے نہیں کاٹتا، وہ اصول جڑ کو پکڑ کے ایسی اصلاح کرتا ہے کہ پھر اوپر تک اس کا اثر آتا ہے۔ مثلا قرآن مجید نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباؤہم وابناؤہم او اخوانہم او عشیرت۔ فرمایا کہ اے محبوب آپ دیکھیں گے کہ جو شخص پھر اللہ کے ساتھ اپنی دوستی تعلق بنا چکا ہے، ڈائیورس تعلق جس پر میں نے بات کی، مختلف نوعیتوں کا تعلق، متنوع تعلق بنا چکا ہے، فرمایا اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کبھی باطل کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، وہ کبھی جہالت کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے گا، وہ کبھی برائی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ یہ چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ بتاتی ہیں کہ اس کا ایک ایسا مزاج اور رویہ بن جائے گا، یعنی اس کو خود سے کرنا نہیں پڑے گا بلکہ اس کا مزاج ہی ایسا حق پرست ہوگا کہ جب کوئی باطل آئے گا وہ اس سے دور ہٹ جائے گا۔ اس کا مزاج ہی ایسا صالح ہوگا کہ جب کوئی برائی آئے گی وہ چھوڑ دے گا اور خیر کی طرف چلا جائے گا۔ یعنی اس کے مزاج بنانا بنیادی طور پہ اسلام کا نقطہ نظر ہے۔ مزاج بنانا، رویہ بنانا، ایٹیٹیوڈ کی ڈیولپمنٹ، چونکہ باقی ساری چیزیں آپ کے اس مزاج، رویے اور طبیعت کے تحت آتی ہیں۔ طبیعت کی اصلاح، مزاج کی اصلاح یہ بڑی ضروری ہے، اور یہ سب کچھ ملا کے آپ کا مزاج بننا چاہیے۔ اس پر میں تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ اس نوعیت کے لیکچر کی ایک پوری سیریز میرے یوٹیوب چینل پہ دستیاب ہے اگر کسی نے دیکھنی ہو۔ اسی طرح کے انٹلیکچول گروتھ کے حوالے سے جو قرآنی مضامین ہیں، یہ میری کتاب بھی آ رہی ہے قرآن کے 365 اصول، اس میں بھی بہت سارا مواد ہے، لیکن میرے یوٹیوب چینل پہ اور فیس بک پہ یہ چیزیں موجود ہیں، میرے ہی نام سے ڈاکٹر علی وقار قادری، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں صرف یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ ایک رویہ بنانا مقصود ہے بس۔ اگر آپ اس رویے کو بنانے میں ناکام ہیں تو باقی جو کام آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کا اجر ملے گا، لیکن شخصیت نہیں بنے گی۔ شخصیت تب بنے گی جب پورا کا پورا رویہ اور پورا کا پورا مزاج ڈیولپ ہو جائے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے کسی نے کہا اخلاق کو ڈیفائن کیجیے، اخلاق کیا ہے؟ تو ہمارے یہاں اخلاق پتہ کیا ہے؟ کوئی آ رہا ہو، ہم غصے میں بیٹھے ہوں تو ہم اس سے ہنس کے یا اچھے موڈ میں مل لیتے ہیں اور ہم سمجھ لیتے ہیں اپنے دیں کہ ہم نے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں نہیں، اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ اس طور پہ اس کا مظاہرہ کریں،
بلکہ اخلاق یہ ہے کہ آپ کی شخصیت سے کوئی شے صادر ہونے کا، ایسی شے جو غلط ہے، جو سخت ہے، جو خلاف دین ہے، جو خلاف معاشرت ہے، جو بنیادی اخلاقی اصولوں کے خلاف ہے، جو بنیادی انسانی اصولوں کے خلاف ہے، آپ کی شخصیت سے کسی ایسی شے کے صادر ہونے کا امکان ہی باقی نہ رہے۔ آپ اپنی شخصیت کو اتنا مہذب کر لیں، اتنا ڈسپلنڈ کر لیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب شخصیت کو یہ لیول اچیو ہو جائے، پھر کہا جائے گا کہ ہاں اب اس کا اخلاق بہتر ہو گیا۔ یعنی اخلاق بنایا نہیں جاتا، یہ ایک مستقل سرشت ہے، یہ ایک مستقل عادت ہے، یہ فطرت ثانیہ ہے۔ اخلاق فار دا ٹائم بینگ ایک ایسے رویے کو جو مصنوعی طور پہ بنا کے پیش کرتے، اس کو اخلاق نہیں کہتے، اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ تو پھر یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو پھر یہ رویہ بنا لیتا ہے، اس کے لیے اللہ کے انعامات سنیے۔ اللہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ہمیں پتہ نہیں کیا دین سکھا دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ جس کا یہ رویہ بن گیا، اولئک فی قلوبہم کتب الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر پھر اللہ ایمان کو ثبت کر دیتا ہے۔ یہ مضبوط مومن ہے۔ یعنی مضبوط مومن کی مثال یہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی لوگ محفوظ، جس کی زبان سے بھی محفوظ، جس کی فکر کی شرارت سے بھی محفوظ، جس کے ہاتھ لگا کے نقصان پہنچانے سے بھی محفوظ، اور پھر اگر ہر شے سے محفوظ تو دوسرا پہلو کیا، اس کی زبان بھی لوگوں کو فائدہ دے، اس کا عمل بھی فائدہ دے، اس کا اخلاق بھی فائدہ دے، اور اس کی فکر بھی فائدہ دے۔ یعنی آپ کی شخصیت ایسی پورٹریٹ ہو معاشرے میں کہ لوگ کہیں یار یہ بندہ اگر آ گیا، یہ بندہ اگر ملاقات ہو گئی تو اس سے تو کچھ سیکھنے کو ہی ملے گا، کوئی اچھی بات ہی ملے گی، یہ کسی شر میں نہیں جاتا۔ یہ رائے اگر آپ کے بارے میں ہے، پہلے آپ کے گھر والے، پھر آپ کے دوست، اور پھر آپ کے فیملی اور معاشرے والے جب قائم کر لیں گے، تو پھر آپ سمجھیے کہ آپ تعلیم سے وہ کچھ لے رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈیولپمنٹ میں ڈال کے اپنے آپ کو ایکچولی ڈیولپ کر رہے ہیں، جو کہ ڈیولپ کرنے کا حق ہے۔ اور پھر آخری بات کہ انہی لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا وَيَدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اب جو جنت ہے نا جی، ہمیں تو جنت بھی اور سکھائی گئی ہے لالچ کے تناظر میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ جن کے اخلاق بھی صاف ہو جائیں گے، جنہوں نے اپنی انٹلیکچول گروتھ پر بھی ورک آؤٹ کیا ہوگا، جنہوں نے اپنی فزیکلی بھی اپنے آپ کو ٹھیک رکھا ہوگا، جن کے اخلاق بھی بہتر ہوں گے، یعنی جو معاشرے میں امن، سکون اور علم کے پھیلانے اور نور کے پھیلانے اور شعور کے پھیلانے کا باعث ہوں گے، اللہ فرمایا ہے یدخلہم جنہ، ان لوگوں کو اللہ چن لے گا، پھر ان کو جنت یعنی امن کے گھر میں داخل کر دے گا۔ معاشرے میں تخریب کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں، معاشرے کی قدروں کو پامال کر کے، دین کی قدروں کو پامال کر کے، اخلاقی قدروں کو پامال کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 4 عمل آپ کو جنت میں لے جائیں گے، تو پھر آپ سے بڑا بے وقوف ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو اسلام کا، قرآن کا حقیقی تصور ہی سمجھ میں نہیں آئے۔ جنت امن کا گھر ہے، اور امن کا گھر وہ جائے گا جو خود سراپا امن ہوگا اور سراپا خیر ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، یہی وہ لوگ ہوں گے جن سے پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہوگا۔ قیامت کے دن جب کہا جائے گا نا جی کھڑے ہو جائیں اللہ والے اور کھڑے ہو جائیں شیطان والے، تو یہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اس طور پہ پروان چڑھایا ہوگا، وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ باری تعالیٰ ہم نے اپنے آپ کو تیرے قانون نشو و نما میں ڈالا، اس میں کشمکشوں کو برداشت کیا، اور حتمی طور پہ جو کر سکتے تھے بساط بھر کیا، اور اگر کیا ہوگا تو اللہ کہے گا یہ سچ کہتا ہے، یہ سچ کہتا ہے، یہ میرے بندوں میں سے ہے۔ اور جنہوں نے نہیں کیا ہوگا وہ پھر اس کا انکار کر دیں گے، اور وہ پھر ان کا شمار دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے بندوں میں نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بندگی کا وسیع تر تصور ہے، یہ انٹلیکچول ڈیولپمنٹ اور یہ اپنے آپ کو اس قانون نشو و نما کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا بہترین تصور ہے۔ یہی قرآن کا وہ تصور ہے جو قرآن کہتا ہے کہ نوجوان اپنے آپ کو اس میں ڈالیں، اور پھر اس کے ذریعے وہ پورا وہ جو پینجا لگتا ہے نا کہ اس کو لگا کے ادھر سے پھر ہو کے جو سونا جل جل کے کندن بنتا ہے، تو بغیر جلے نہ کوئی سونے کو کندن کہتا ہے، نہ کوئی اس کے اندر کوئی ایسی شے ہوتی ہے۔ یہ لکڑی بھی تب قابل استعمال بنی جب اس کو بھی کئی یاروں سے بیچاری کو گزرنا پڑا۔ تو جب تک آپ کمفرٹیبل زون سے نکل کے اپنے آپ کو پروسیسز میں نہیں ڈالتے، اس وقت تک آپ وہ نہیں بن سکتے جو آپ بننا چاہتے ہیں، جو آپ کو آپ کے اساتذہ بنانا چاہتے ہیں، اور جو آپ کو آپ کے والدین بنانا چاہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اس منہج پر اپنی تربیت اور اپنی نشو و نما کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔